بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویری گڈ مارننگ جی۔ صبح وطن کے ساتھ میں ہوں نوید نظامی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، دعاؤں میں ہمیں بھی شامل رکھتے ہوں گے۔ دعائیں کرتے رہنا چاہیے، ایک دوسرے کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتے رہنا چاہیے، چھوٹے چھوٹے میسیجز بھیج دینے چاہیے محبت کے، اور ایک دوسرے کی خیریت دریافت کرتے رہنا چاہیے۔ یہ بہت ضروری ہے، باخبر رہنا چاہیے اپنوں کے بارے میں کہ کن حالات میں ہیں، صحت کیسی ہے، واقعات کیسے چل رہے ہیں، کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے۔ لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے ہی ہوتے ہیں لیکن آپ سے رابطے میں نہیں ہوتے، بھلے اپنے رابطے میں نہ بھی ہوں لیکن ان کی خیر مانگتے رہنا چاہیے، ان کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اگر انہوں نے آپ کے لیے کوئی نیکی کی ہے تو اس نیکی کے بدلے ڈیلی ان کا حصہ انہیں پہنچا دینا چاہیے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ان کے لیے نیک خواہشات کا، نیک تمناؤں کا اظہار کرتے رہنا چاہیے۔ میں بھی ایسا ہی کرتا ہوں، آپ بھی یقیناً ایسا کرتے ہوں گے۔ اس خوبصورت بات کے ساتھ آغاز کر دیتے ہیں جی، اور آغاز میں آپ سے یہ کہوں کہ ربیع الاول کی آمد ہے الحمدللہ، اور آپ کو پتہ ہے کہ گورنمنٹ نے باقاعدہ اناؤنس بھی کر دیا ہے اور کہا ہے کہ 1 ربیع الاول سے 12 ربیع الاول تک باقاعدہ انوگریٹ کر دی جائیں گی۔ ان ساری ایکٹیویٹیز کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے نعتیہ مشاعرہ ہوگا، کلام الہی، تلاوت قرآن کریم کی محافل سجائی جائیں گی، اور نعتیہ مقابلوں کے ساتھ، تلاوت قرآن کریم کے مقابلوں کے ساتھ تقریری مقابلے بھی ہوں گے۔ مرد، خواتین، بچے، بڑے سب اس میں حصہ لے سکتے ہیں۔ اسکول، کالج، یونیورسٹی کے لیول پہ انعقاد کیا جائے گا ان ساری چیزوں کا۔ اور ایک سب سے اچھی بات اس دفعہ کہ خاص طور پر ربیع الاول کے حوالے سے، شان رحمت للعالمین کے حوالے سے باقاعدہ وظیفے کا بھی اناؤنس کیا گیا ہے ان بچوں کو جو میٹرک میں اچھے امتحانات سے پاس ہوں گے اور ڈیزرو کرتے ہوں گے۔ اور یہ بڑی پیاری بات ہے کہ آپ تعلیم کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی دل میں جو بات ڈال رہے ہیں، ذہن میں جو بات ڈال رہے ہیں اپنی آنے والی نیشن کے، کہ اپنے نبی سے محبت کیجئے، اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسی محبت کیجئے کہ جس کا ہمیں سبق ملتا ہے۔ وہ سبق ہمیں اپنے بچوں کو سکھانا ہوگا، خود بھی سیکھنا ہوگا، اور آج ہمارا جو ٹاپک ہوگا وہ بھی ہم شان رحمت للعالمین کے حوالے سے بات کریں گے، سیکھیں گے، جانیں گے، اور ان کی طرز زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں گے۔ یہ ہمارا آج کا ٹاپک آف دا ڈے بھی ہے۔ لیکن گورنمنٹ کی اس بات کو سراہنا چاہیے کہ انکریج کیا گیا ہے، خاص طور پہ تعلیم دینے کے حوالے سے، سمجھانے کے حوالے سے، اپنے دین کو سمجھنے کے حوالے سے، اپنے آنے والی نسل کو یہ ساری چیزیں ٹرانسفر کرنی ہے۔ نہ صرف آنے والی نسل بلکہ آپ کو اور مجھے بھی اس سے انسپریشن ملے گی، بزرگوں کو، بڑوں کو بھی انسپریشن ملے گی۔ سو بہت ساری ایکٹیویٹیز ہیں جو گورنمنٹ نے باقاعدہ 12 دن کے لیے اناؤنس کر دی ہیں، اور یہ بھی کہا ہے کہ اسکالرشپ ہر سال، آنے والے سال میں ربیع الاول اسکالرشپ کو بڑھا دیا جائے گا۔ سو یہ ہمارے نبی کی شان ہے، ان کی رحمتیں، برکتیں ہیں کہ ان کے اس مہینے میں، جس میں ہم ان کو خاص طور پہ یاد کرتے ہیں، یاد تو ہمیں ڈیلی کرنا چاہیے لیکن اس مہینے سے باقاعدہ، اور 10-12 دن جو اگلے ہیں 12 ربیع الاول تک، اس کو باقاعدہ آفیشلی گورنمنٹ لیول پہ منایا جائے گا، اور پوری دنیا میں یہ پیغام دیا جائے گا کہ ہمارے نبی، ان کی شان کیا ہے، اور ان کو ہم کس طرح سے اپنے دلوں میں، اپنی زندگیوں میں اور اپنے مذہب میں، الحمدللہ دین اسلام میں کیا عزت رتبہ حاصل ہے، اور وہ ہم ہمیشہ مرتے دم تک کرتے رہیں گے، اور ان کے احکام جو کہے گئے ہیں، جو قرآن و سنت کے حوالے سے ہمیں ملتے ہیں، ان پہ عمل کرتے رہیں گے۔ لیجیے اس خوبصورت بات کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ فارمیٹ آپ کو پتہ ہے، تلاوت قرآن کریم سے آغاز کیا جاتا ہے۔ کرنے کا کام آپ کو بتاتے ہیں، سوالات کے جوابات بتائے جاتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آج کی کتاب کے حوالے سے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں، آپ کی لائیو کالز ہم لیتے ہیں، آپ کے میسیجز ہم شامل کرتے ہیں، اور پھر آج کا جو ٹاپک ہے، جیسا کہ میں نے آپ سے آغاز میں ذکر کیا، شان رحمت للعالمین، اس پہ ہم اپنے دونوں آنے والے سیگمنٹس میں گفتگو بھی کریں گے۔ معزز مہمان اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، تعارف کرواتا چلوں، قاری ابو بکر منشاوی صاحب موجود ہیں۔ قاری صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے قاری صاحب؟ ماشاءاللہ۔ ان کے ساتھ آپ کی جانی پہچانی شخصیت ہے مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب، فاضل مدینہ یونیورسٹی، حدیث اور شرعی علوم کے استاد، پی ایچ ڈی اسکالر، ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے سر؟ ماشاءاللہ، الحمدللہ الحمدللہ۔ مفتی صاحب اور مجھ میں آج جو مشترک ہیں، ہمارے سینوں پہ ہمارے ملک پاکستان اور خوبصورت پاکستان کا، خوبصورت ملک کا خوبصورت جھنڈا بھی لہرا رہا ہے، ہم نے اپنے سینوں پہ سجا رکھے، ہمارے دلوں میں، ہماری جان میں، ہماری زندگیوں میں ہمارا ملک ہمیشہ شامل رہے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کے پرچم کو ہمیشہ بلند رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اس کے ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ صبح وطن پروگرام، آپ کا اپنا پروگرام آپ تک پہنچانے کے لیے ہمیں تعاون حاصل رہتا ہے۔ آج بھی ہمیں تعاون حاصل ہے، جس میں شامل ہیں دارالسلام انٹرنیشنل، سلوا بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل، نعمت بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل، اور ان کے ساتھ اشتراک میں شامل ہیں حسین حبیب ٹریڈنگ پرائیویٹ لمیٹڈ۔
ان تمام کے اشتراک سے صبح وطن پروگرام آپ تک پہنچایا جاتا ہے۔ آپ نے کال کرنی ہے، کال کرنے کے لیے آپ کو نمبر اب تک یاد ہو چکا ہے 042111700 یعنی 042111700 اور 000 پر ڈائل کیجئے، ہم سے بات کیجئے، اپنے ایکسپیرینسز شیئر کر سکتے ہیں آپ اس مہینے کے حوالے سے، ربیع الاول کے حوالے سے، شان رحمت للعالمین کے حوالے سے آپ ہم سے بات کر سکتے ہیں اور اپنے شرعی سوالات کے جوابات کے لیے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہمارا واٹس اپ نمبر ہے جس پہ آپ ہمیں اپنا آڈیو ریٹن میسج بھیجتے ہیں، وہ ہے 0321-565-2000 یعنی 0321-565-2000۔ اس پہ آپ اپنا آڈیو کی صورت میں یا ریٹن کی صورت میں میسج ہمیں بھیج سکتے ہیں۔ خوابوں کی تعبیر آپ نے جاننی ہے، اس کے لیے بھی واٹس اپ نمبر ہے، آپ میسج اسی طرح دونوں طریقوں سے بھیج سکتے ہیں۔ نمبر آپ کو بتائے دیتا ہوں 0321-0241-000 یعنی 0321-0241 اور 000۔ اس پہ آپ اپنا لکھ کے بھی اور آواز کی صورت میں بھی ہمیں اپنا پیغام بھیج سکتے ہیں۔ چلتے ہیں قاری صاحب کی جانب اور ہم ان سے تلاوت قرآن کریم کے لیے آغاز کرنے کی گزارش کرتے ہیں۔ جی قاری صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا۔ سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا۔ أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا۔
وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. سبحان اللہ سبحان اللہ. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. صدق الله العظيم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ. جزاک اللہ قاری صاحب, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. بڑی خوبصورت آپ نے ماشاء اللہ تلاوت کی ہے, اور کئی تو آپ کے چاہنے والے ایسے ہیں انہوں نے آپ کی تلاوت سے پہلے ہی لکھ دی ہے ماشاء اللہ بہت خوبصورت تلاوت کی ہے. لیکن ماشاء اللہ بہت خوبصورت انداز ہے, اور کچھ ایسے بھی کمنٹس آئے ہیں جو آپ کی تلاوت کے دوران آپ کے لیے ماشاء اللہ لکھ رہے ہیں کہ بڑی خوبصورت آواز ہے. بڑی صاحب خلاصہ بیان کیجیے سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد. ہم بھائی قاری صاحب نے جو خوبصورت آیات تلاوت فرمائی ہیں, ان آیات میں اللہ رب العزت نے اپنے نبی آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کو نمازوں کے اہتمام کا حکم دیا ہے, اور دراصل وہ حکم امت کے لیے ہے کہ امت کو آپ بتائیں کہ وہ نمازوں کا اہتمام کریں. کون سی نمازیں؟ فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء. اللہ رب العزت فرماتے اقم الصلاۃ لدلوک الشمس, جب سورج طلوع ہونے والا ہو اس وقت بھی نماز پڑھے, اور غسق اللیل, اور رات کے اندھیرے تک بھی نمازیں پڑھیں. تو یہ 5 نمازوں کے اوقات اس میں آ گئے ہیں, اور خصوصاً اللہ رب العزت نے اپنے نبی اپنے حبیب سے یہ کہا کہ آپ تہجد کا اہتمام کریں, تاکہ آپ اللہ رب العزت نے جو آپ کے لیے شاندار قسم کا مقام اور مرتبہ تیار کیا ہوا جس کو مقام محمود کہتے ہیں, جی, آپ اس مقام تک پہنچ سکیں. تو اس میں امت کے لیے ایک اور سبق ہے کہ اگر اللہ سے جنت لینی ہے, اللہ کے انعامات والی, اللہ کے رحمتوں والی, برکتوں والی جنت لینی ہے, تو اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی, خالی خواہشات سے نہیں ملنی. اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے لیے مقام پہلے سے طے کیا ہوا کہ میں نے دینا ہے, لیکن حکم کیا ہو رہا ہے کہ آپ بھی تہجد پڑھا کریں. تو تہجد پڑھنا اللہ کے تقرب کا ایک شاندار ذریعہ بھی ہے, اللہ کے تقرب کے اصول کا ذریعہ بھی ہے, اور اللہ کی رحمتوں کے اصول کا ذریعہ بھی ہے. جی, تو اللہ نے اپنے حبیب کو بھی یہ کہا کہ آپ بھی تہجد پڑھا کریں تاکہ آپ کو میرا تقرب حاصل ہو اور وہ مقام محمود حاصل ہو. تو اس میں امت کے لیے لیسن یہ ہے کہ اگر جنت لینی ہے تو خالی خواہشات سے نہیں ملے گی, عمل کرنا پڑے گا, کمانی پڑے گی, کمانی پڑے گی. اللہ تعالی ہم سب کو کمانے کی توفیق عطا آمین یا رب العالمین. اللہ ہمیں کمانے والا بنا دے, کماؤ پوت ہو جائیں. جی آمین. آمین. تہجد کے لیے ویسے سونا ضروری ہے مفتی صاحب؟ نہیں, سونا ضروری نہیں. اگر کوئی بندہ جاگ رہا ہے تو جاگ کے پڑھ لے,
ٹائم ہو جائے تہجد کا تو پڑھ لیں. ٹھیک ہے, کالر ہیں جی, پہلے ان کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. مسز احتشام صاحبہ لاہور سے کال کر رہی ہیں جی, شکریہ آپ نے کال کی ہے, فرمائیے. جی سر, میرا سوال یہ ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں, ماں کا حمل ضائع ہو جاتا ہے کسی عورت کا, بچہ 5-6 ماہ میں, تو بچے میں کیونکہ جان پڑ چکی ہوتی ہے, تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسے بھی نماز جنازہ پڑھنی چاہیے کیونکہ اس میں جان پڑ چکی ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ بچہ دنیا میں آنے کے بعد تو اس کی بھی نماز جنازہ پڑھنی چاہیے, یا اس طرح ماں کے پیٹ میں ہی وہ ضائع ہو جائے اس کی بھی نماز جنازہ پڑھنی چاہیے؟ جی بہت شکریہ آپ نے کال کی, میں جواب لیتا ہوں. مفتی صاحب فرمائیے اس حوالے سے. وہ کہہ رہی ہیں کہ ایک بچہ جو کہ ماں کے پیٹ میں ہی ہے, 5-6 ماہ کا تھا, لیکن وہ ضائع ہو گیا, ایکسپائر ہو گیا, تو کیا اس کی نماز جنازہ ہوگی؟ لیکن کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب تک وہ اس دنیا میں آ کے سانس نہ لے نماز جنازہ تب تک. ہاں جی, یہ بات صحیح ہے کسی حد تک, کہ اگر بچہ زندہ پیدا ہو جی اور زندہ پیدا ہونے کے بعد وہ فوت ہو جائے تو پھر تو اس کی باقاعدہ نماز جنازہ پڑھی جائے گی. اور جو بچہ ابھی کمپلیٹ نہیں تھا, روح نہیں اس میں ہے, یا وہ ابھی زندہ پیدا نہیں ہوا, مردہ پیدا ہوا ہے, تو پھر اس کی نماز جنازہ پڑھنے میں آپ کو دونوں طرح اختیار ہے. پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں, نہ پڑھنا چاہیں ویسے ہی دفن کرنا چاہیں تو ویسے بھی اس کو غسل دے کر کفن دے کر دفن کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, کمنٹس آنا شروع ہو گئے ہیں جی. اس سے پہلے کہ میں کتاب کے بارے میں بتاؤں, پیغام ٹی وی کی ریگولر ہماری ویور ہیں محترمہ رقیہ حمید صاحبہ, گزشتہ 3 دنوں سے وینٹیلیٹر پر ہیں. ویری پینفل جی, اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. ان کی بیٹی کا یہ میسج آیا کہ مفتی صاحب سے گزارش ہے ان کی جلد صحت یابی کے لیے دعا فرما دیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. یا الہ العالمین, ہماری اس بہن کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. اللہ روحانی اور جسمانی ہر طرح کی تندرستی عطا فرما دے. آمین. اللہ ان کے لواحقین کو صبر, حوصلہ اور تسلی عطا فرما, اور ان کی ان والدہ کو جلد از جلد صحت یاب فرما دے. آمین یا رب العالمین. کالر ہیں جی, ان کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سہیل صاحب شکر گڑھ سے کال کی ہے آپ نے, شکریہ. فرمائیے کیا پوچھنا ہے آپ نے بھائی؟ سر پہلے تو یہ آپ جو کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے ذات آپ کو اور مفتی صاحب کو اجر عظیم دے سر. آمین آمین, اللہ قبول کر لے. بہت اچھا کام کر رہے ہیں سر. میرا 2 سوال ہے سر, بڑے ہیں جی. سر پہلا یہ کہ ہم جب انشورنس کرواتے ہیں جی, آیا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے, ہم کروا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. سر نمبر 2 یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو اکٹھی 3 طلاقیں لکھ کے دے دیتے ہیں یا ایک دم سے بول دیتے ہیں, جی آیا کہ اس کے بعد گنجائش ہوتی ہے یا نہیں ہوتی سر؟ جی ٹھیک ہے, میں دونوں کا بھی جواب لیتا ہوں. نیک دعاؤں کا شکریہ اور کال کرنے کا بھی شکریہ. سر انشورنس جوا اور سود کا مرکب ہے, اور اسلام نے دونوں چیزیں ہی حرام قرار دی ہیں, اس لیے انشورنس سے بچنا چاہیے. خواہ وہ گاڑیوں کی ہو, یا لائف انشورنس ہو, یا گھر کی انشورنس ہو, ہر طرح کی انشورنس کے اندر سود بھی ہے اور جوا بھی ہے. دونوں کا مکسچر ہے جس کا نام ہے انشورنس, اس سے بچنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور طلاقوں کے حوالے سے تو ماشاءاللہ ہم نے بے شمار پروگرامز میں بھی ڈسکس کر لیے, اور بہت زیادہ کلپس بھی ہیں, وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. آج کی کتاب آپ کو بتاتے ہیں, چلیں دیکھیے. بڑا کیچی سا نام ہے, بڑا خوبصورت نام ہے, نیکی کے سفیر, یہ آج کی کتاب ہے جی. اور کتاب دیکھیے, زندہ قومیں اپنی تاریخ کو فراموش نہیں کیا کرتی, وہ اپنے ماضی سے ہمیشہ سبق سیکھتی ہیں. خود قرآن کریم کا پیغام بھی یہی ہے کہ تاریخ کو محض تفریح کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے, بلکہ اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے. اس کتاب میں ایسی ہی چیزیں درج ہیں, اور عصر حاضر کے چند ایسے واقعات بھی لکھے گئے ہیں جن سے ہمیں سبق ملے گا, سیکھنے کو ملے گا. ہمیں اس طرح سے کر لینا چاہیے, اور سیکھنے کے ساتھ اپنی عبرت کا سامان بھی اس میں ہمیں نظر آئے گا کہ اگر یہ چیزیں اس طرح سے ہو رہی ہیں تو ہمیں اس سے کس طرح بچنا چاہیے, اور اپنی زندگیوں کو کس طرح سے دین اسلام کے مطابق گزارنا چاہیے, اور تاریخ میں ہمیں اس حوالے سے کیا سبق ملتا ہے. ایسی مثالیں اس میں موجود ہیں. یہ جی آج کی کتاب نیکی کے سفیر, جو کہ آپ کو میں نے بتا دی, یہ سامنے رکھ دیتے ہیں, اور تھوڑا سا اس کو باہر رکھتے ہیں تاکہ نظر بھی آ سکے. یہ ٹھیک ہے. کرنے کا کام, جی کرنے کا کام یہ ہے کہ ابھی ایک کالر ہے,
پھر ایک اور کرنے کا کام ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. محمد معاویہ صاحب کمالیہ سے کال کرتے ہیں ہمیں. شکریہ آپ کی کال کا. فرمائیے آج کیا سوال لائے ہیں؟ سر 2 سوال ہے چھوٹے چھوٹے. جی جی. پہلا سوال سر میرا یہ ہے کہ پیغام سے ٹی وی کا ایک چینل ہے جی ہر ٹائم تلاوت لگتی ہے تو ترجمہ بھی ہے. جی جی. حضرت میں جس ویلے تلاوت لا کے وہ سنتا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے گانے بجانے تو جان چڑھا دیتی ہے. اچھا جی. کہ میرے ارد گرد جہے دکاندار ہے وہ کہنے ساڈے گانے چلتے ہوں لہٰذا تو تلاوت بند کر دیا کر. یہ بارے قرآن و سنت کے مطابق کی ارشادات ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ اکثر جس ویلے نماز کھڑی ہونے کا ٹائم ہوں کوئی آدمی قرآن پڑھ رہا ہوں اینی اچھی آواز پڑھ رہی ہوں مسجد کے آواز گونجتی ہے یا جب سنتا پڑھ رہے انہوں تک آواز آتی ہے وہ بارے کی حکم ہے؟ اگر وہ کہے جی جس ویلے اپنا بیان ہوں خطبہ ہوں اس ویلے لوگ سنتا پڑھ رہے جی فلاں یہ بارے برائے مہربانی کر کے جواب دیتا ہے. جی ابھی جواب دیتے ہیں. شکریہ آپ نے کال کی. تلاوت ہو رہی ہے سن رہے ہیں لوگ گانے بجا رہے ہیں کہتے بند کر دیں ہمارے کانوں میں تلاوت آ رہی ہے. نہیں وہ گانے کہتے ہیں کہ گانے چل رہے ہیں تو آپ تلاوت بند کریں. جی وہ یہی کہہ رہے ہیں گانے والے کہتے ہیں. حالانکہ چاہیے ان کو کہیں کہ بھائی تلاوت چل رہی ہے گانے بند کر دیں. وہ الٹ کر رہے ہیں. ہاں جی. تو اللہ تعالیٰ ایسے مسلمانوں کو سمجھ دے کہ گانا سننا گناہ ہے اور تلاوت سننے سے آپ کے گھروں میں آپ کے کاروبار میں برکت آئے گی جی اللہ کی رحمت آئے گی تو وہ سننا چاہیے. تو بجائے تلاوت کو بند کروانے کی ان کو گانے بند کروانے چاہیے. الٹ نہ کریں سیدھا چلیں. اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے. آمین. اور وہ جو بھائی نے کہا کہ قرآن مجید ایک شخص پڑھ رہا ہوتا ہے اور لوگ سنتے پڑھ رہے ہیں تو اس کو تھوڑا آہستہ آواز میں پڑھنا چاہیے. جی. اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہی ہے کہ ایک دوسرے کو پریشان نہیں کرو. تو جو تلاوت کر رہا ہے وہ ذرا آہستہ آواز میں کرے تاکہ دوسرے ڈسٹرب نہ ہوں. اس میں ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے. جی. حضرت عبداللہ ذوالبجادین ایک صحابی ہیں. ان کو ذوالبجادین اس لیے کہتے ہیں کہ وہ جب گھر سے مسلمان ہو کے نکلے نا تو ان کے چچا نے ان کا سب کچھ چھین لیا. چچا کے زیر پرورش تھے. چچا نے کہا کہ اگر مسلمان ہونا تو پھر یہ سارا کچھ ادھر ہی چھوڑو, گھر کا سامان, جانور, مال دولت سب. تو ان کی والدہ کے پاس ایک چادر تھی تو والدہ نے وہ چادر 2 حصوں میں کر کے ایک بیٹے کو دے دی اور ایک خود اوڑھ لی. تو اس لیے ان کو کہتے ہیں ذوالبجادین, 2 چادروں والا. تو وہ سارا کچھ چھوڑ کے آیا نا تو وہ مسجد میں بڑی اونچی آواز سے تلاوت کرتا تھا. جتنا قرآن پڑھا اونچی آواز سے نفلوں میں پڑھتا تھا. تو ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آ گیا, پکڑا گردن سے گیت گیٹ کر لیا کہ اللہ کے نبی دیکھیں عبداللہ اتنی اونچی آواز سے پڑھتا ہے کہ دوسروں کی نماز ڈسٹرب ہو رہی ہے. تو آپ نے کہا عمر عبداللہ کا چھوڑ دو. عبداللہ تو اس کے لیے سب کچھ چھوڑ کے آ گیا ہے. تو جس کے لیے سب کچھ چھوڑا عبداللہ نے اس کو پڑھنے دو. لیکن آپ نے عمومی حکم یہی دیا کہ دوسروں کو ڈسٹرب نہیں کرو, آہستہ آواز میں پڑھو. تو جو بھائی مسجد میں اونچی آواز سے تلاوت کر رہے ہیں ان کو جب دیکھیں کہ دوسرے لوگ سنتے ہیں پڑھنے شروع ہو گئے تو ان کو اپنی آواز تھوڑی آہستہ کر لینی چاہیے. ٹھیک ہے جی. سوالات جوابات شامل کرنے ہیں. کچھ لائیو لنک پہ بھی ہے ہمارے پاس کمنٹس ہیں, ان کو بھی شامل کرنا ہے. لیکن ابھی ایک وقفہ ہے, اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. لائیو کمنٹس ہیں, سوالات ہیں, ان کے جوابات بھی لیتے ہیں مفتی صاحب سے. اور نرگس صاحبہ ہمیں السلام علیکم کہہ رہی ہیں. قاسم حسنین ہیں اور ان کے ساتھ ہیں جی مسٹر سجاز اور لوح محفوظ, کوثر, مبشر, یہ سب ہمیں السلام علیکم کہہ رہے ہیں جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا, پروگرام کی تعریف کریں جی, بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ ہمیں مزید اس طرح بہتر کرنے کی توفیق دیں جی. اور عریبہ ارشد بھی کہہ رہی ہیں جی ہمارے لیے دعا کر دیں مفتی صاحب, معاملات کچھ اچھے نہیں ہیں. رحمتوں سے نوازے اللہ تعالیٰ, اپنی برکتوں سے نوازے, صحت اور سلامتی سے نوازے. آمین. نرگس بہن نے ہمیں 1-2 پروگرام پہلے بھی یہ کوسچن بھیجا تھا کہ والدہ جو تھیں انہوں نے عمرے کے لیے پیسے رکھے ہوئے تھے اور بھائی نے بطور قرض لے لیے. پھر والدہ اس دنیا سے رخصت ہو گئیں تو بھائی کہتے ہیں کہ میں نہیں پیسے دیے تھے, واپس کرنے کا کیا فائدہ ہے. جبکہ بہن کہہ رہی ہیں کہ اگر وہ کوئی صدقہ جاریہ کر دیں والدہ کے لیے تو بڑا اچھا ہو جائے گا. نہیں, یہ ضروری نہیں ہے کہ بھائی کی پیسے ہی سارے وہ ہوں. جی جی. اور اگر ہوں بھی تو انہوں نے والدہ کی خدمت کے لیے دیے تھے تو والدہ کے ہو گئے. جی. اب والدہ سے انہوں نے بطور قرض لیے ہیں. جی. تو یہ قرض واپس کریں گے, اس کے بعد یہ والدہ کی وراثت بن جائے گی. اس میں بہنوں کا حصہ بھی ہے اور بھائی کا حصہ بھی ہے. اپنے حصے کی رقم وہ رکھ لیں اور جو بہنوں کا حصہ ہے وہ ان کو دے دیں.
بہنیں اس کی طرف والدہ کی طرف سے عمرہ کریں ان پیسوں کے ساتھ، یا وہ ان کو والدہ کی طرف سے صدقہ خیرات کریں، یا اپنی کسی ضرورت میں خرچ کریں، تو یہ ان کا حق ہے، ان کو دیں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ لوح محفوظ آئی ڈی لکھتے کہ نماز کے سجدے میں رکوع میں سبحانک اللہم و بحمدک، یہ ایک دفعہ کافی ہوگا یا زیادہ پڑھ لیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کا حکم دیا۔ تعداد کے بارے میں سنن ابو داؤد وغیرہ میں ایک روایت ہے کہ کم از کم 3 دفعہ پڑھنا چاہیے، لیکن اس کی سند ضعیف ہے۔ جب اس کی سند ضعیف ہے تو اس کو کم از کم 3 بار ہونا چاہیے، لیکن اگر کوئی ایک مرتبہ بھی پڑھتا ہے تو وہ ٹھیک ہے، لیکن یہ بہت کم قلیل ذکر ہوگا، جبکہ اللہ نے زیادہ ذکر کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو کم از کم 3، 5، 7 دفعہ پڑھیں تو پھر انشاءاللہ حق ادا ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پیچھے نماز پڑھی تو ہمیں لگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نماز انہوں نے ہمیں پڑھائی ہے، تو ہم نے ان کے رکوع اور سجدے میں اندازہ کیا کہ وہ کتنی بار یہ تسبیحات پڑھتے ہوں گے، تو ان کے سجدے اور رکوع جس نماز کو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جیسی قرار دیا، اس میں وہ کہتے تھے ہمارا اندازہ تھا کہ وہ 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھتے ہوں گے۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے، ایک دفعہ پڑھنے سے سجدہ ہو جائے گا، جی سجدہ مکمل ہے، لیکن زیادہ بار پڑھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ کالر ہیں جی ہمارے ساتھ، ان کو شامل کر لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ نسیم اختر صاحبہ سرگودا سے کال کرنے کا شکریہ، جی فرمائیے۔ جی میں مفتی صاحب سے بات کرنی ہے۔ جی جی وہ سن رہے ہیں آپ کو، فرمائیے۔ جی بھائی جان، میری نا ایک بیٹی ہے مریم جہانگیر، فرسٹ ایئر میں پڑھتی ہیں جی، تو 3 سال ہو گیا اس کے ابو کی ڈیتھ ہو گئی ہے، 4 میرے بیٹے ہیں، 1 بیٹی ہے جی۔ تو وہ نا بھائی جان وہ نا ابو کے بہت یعنی کہ اپنے ابو سے اٹیچ تھی، تو بڑے پیار سے غصے سے بھی اس کو سمجھایا کہ وہ اس نکل نہیں رہی مسئلے سے نا، تو نہ بولتی ہے، اگر بیمار ہو جائے تو ڈاکٹر کے پاس لے جائیں تو وہ کہتے ہیں ڈپریشن ہے، گھر میں کسی سے بات نہیں کرتی، امی تک نہیں بلاتی نا۔ تو میں خود بھی بچوں کو قرآن پاک پڑھاتی ہوں، تو رہنمائی کریں کہ میں اپنی بیٹی کے لیے کون سا وظیفہ پڑھوں کہ وہ اس بات سے نکل آئے کہ ابو تو اب واپس نہیں آئیں گے، تو وہ گھر میں خوش رہے، بالکل کسی سے بات ہی نہیں کرتی۔ اللہ پاک آسانیاں کریں جی۔ میں نے اس کے نا وہ کتاب پہ پڑھا تو لکھا ہوا تھا کہ اگر میری سانسیں کسی کو دی جاتی تو وہ میں اپنے ابو کے نام کر دیتی، تو میں بہت پریشان رہتی ہوں اس کی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں سمجھ سکتا ہوں جی، بہت شکریہ میری بہن، آپ نے کال کی ہے، اور یہی رہنمائی فرما دیں کہ میں کیا وظیفہ پڑھوں۔ جی میں بھی جواب لیتا ہوں۔ مفتی صاحب آپ کو جواب کیا دیں گے، وہ تو خود رونے لگ گئے مفتی صاحب، تو ایسا نرم دل ہے مفتی صاحب۔ مفتی صاحب پلیز آپ فرمائیے۔ واقعی بیٹیوں کی محبت جو ہے نا وہ بے مثال ہے، اکلوتی بیٹی اور والد کے ساتھ بے تحاشا محبت کرنے والی بیٹی، اللہ تعالیٰ اس بیٹی کو صبر دے، حوصلہ دے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمتوں سے نوازے، آمین آمین، اور اس کے والد کی بھی بخشش فرمائے، آمین آمین۔ تو اللہ تعالیٰ اس خاندان پر اپنی رحمتیں کرے۔ تو وہ بہن کہتی میں خود بھی قرآن پڑھاتی ہوں، جی۔ تو آپ بچی کو دم کیا کریں، بچی کو حوصلہ دلانے کی کوشش کریں، تو بچے کو بھائی جو ہیں وہ تھوڑا بہت اپنے ساتھ باہر لے کر نکلیں، کو گھر میں باتیں شاتیں کریں، تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ، غم تو ہے تو یہ غم آہستہ آہستہ ہی جائے گا، اتنی جلدی نہیں جائے گا۔ تو آپ بھی جلد بازی نہیں کریں، لیکن اتنی دیر تک آپ اس کو سورہ فاتحہ پڑھ کر 7 دفعہ پانی پر دم کر کے اس کو پانی پلائیں، تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا، آپ جلدی نہ کریں۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہماری اس بیٹی کو صبر اور حوصلہ عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ مسٹر سجاز لکھتی ہیں، قاری صاحب اور مفتی صاحب جزاک اللہ احسنتا۔ لیں جی، آپ دونوں کے لیے آیا، میرے لیے نہیں آیا۔ ٹھیک ہے مسٹر سجاز، جیسے آپ کی مرضی ہے جی، خاص طور پہ۔ اچھا قاری صاحب تو بڑا مسکرا بھی لیں گے، دیکھ میرا نام لیا اور مفتی صاحب کا نام لیا، چلے قاری صاحب مسکرا لیں، آپ کوئی اگر جمع کر دیتی ہیں احسن تم، ہاں جی، تو پھر سب کے لیے ہو جاتا، لیکن انہوں نے اسپیشلی نام لے کے کہا جی۔ بہرحال کوئی بات نہیں مسٹر سجاز، مرضی ہے آپ کی، چلے ٹھیک ہے جی۔ کالر ہے، ان کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مسز ارشد فیصل آباد سے کال کر رہی ہیں جی، شکریہ آپ نے کال کی ہے، فرمائیے۔
جی پیغام چینل کے تمام پروگرام بہت اچھے ہوتے ہیں. میں اپنے علاوہ بہت سے گرانوں کو جانتی ہوں کہ جن کے عقائد ایمان میں کافی درستگی آ گئی ہے. الحمدللہ الحمدللہ. جی بہن میرا 2 سوال ہے. میرا پہلا سوال ہے کہ کیا ایسے کمرے میں نماز پڑھی جا سکتی ہے کہ جس میں کوئی دوسرا فرد موبائل پر فیس بک وغیرہ استعمال کر رہا ہو؟ اچھا. اور دوسرا سوال ہے کہ میں نے ایک معلمہ صاحبہ کو کہتے ہوئے سنا تھا کہ ہر جمعرات کی رات کو سورہ جمعہ پڑھنی چاہیے. بیماری کو دور کرنے کے لیے سورہ تغابن پانی پر دب کے پانی پیا جائے. شام کے ٹائم سورہ جاسیہ پڑھی جائے تو گھر جادو جنات وغیرہ سے محفوظ رہتا ہے. کیا حدیث مبارکہ سے یہ ثابت ہے؟ جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ نے کال کی ہے. جی ابھی میں جواب لیتا ہوں. تھینک یو ویری مچ. سر فرمائیے. جی پہلا سوال ہے کہ جہاں فیس بک استعمال کی جا رہی ہے وہ نماز پڑھنی چاہیے کہ نہیں. اگر تو وہ اونچی آواز سے فیس بک استعمال کر رہا ہے جس سے نمازی ڈسٹرب ہو رہا ہے تو پھر وہاں نہیں پڑھنی چاہیے. اور اگر وہ ایک کونے میں بیٹھا آواز ہینڈ فری لگا کے یا آہستہ آواز سے سن رہا ہے اور نمازی کی نماز میں خلل نہیں پڑ رہا تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک سائڈ پہ نمازی نماز پڑھ رہا ہے, پیچھے وہ بیٹھا اپنا کام کر رہا ہے, کرتا رہے. اچھا, جو بات سمجھ آ رہی ہے سوشل میڈیا کو استعمال کرنا, چاہے وہ کوئی بھی پیج ہو کوئی بھی سائٹ ہو, مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جیسے وہ کہہ رہی ہیں کہ اس میں ویڈیوز آ رہی ہیں تصویریں آ رہی ہیں تو میری نماز تو نہیں افیکٹ ہوگی. اس کی نماز تب افیکٹ ہوگی جب اگر وہ ویڈیوز کی سکرین ان کے سامنے ہو, جی نظر اس پر پڑ رہی ہو, نماز ڈسٹرب ہو رہی ہو تو پھر تو فرق پڑے گا. لیکن اگر وہ پیچھے بیٹھا ہے اور ہینڈ فری لگایا ہوا, آواز بھی نہیں آ رہی, تصویر بھی نہیں دکھائی دے رہی, پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ اپنی نماز جاری رکھے. اور نماز وہ سورہ جمعہ پڑھنے کے حوالے یہ جتنے وظائف ہیں نا آج کل بدقسمتی تھے ہم مسلمان پریکٹیکل مومنٹ کم رہ گئے ہیں اور وظائف کی طرف زیادہ بھاگ رہے ہیں. اس لیے ہر بندے نے اپنے پاس سے ہی وظائف بنانے شروع کر دیے. یہ پڑھو تو یہ ہو جائے گا, یہ پڑھو تو یہ ہو جائے گا. ایسی کوئی حدیث میرے علم میں نہیں ہے. جتنی باتیں بہن نے کی ہیں میرے علم میں کوئی ایسی حدیث نہیں ہے کہ جس میں ان صورتوں کو رات کو پڑھنے کا حکم دیا گیا ہو. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ایک لاسٹ کالر ہیں جی, ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. رابعہ عاطف صاحبہ لاہور سے کال کرنے کا شکریہ. فرمائیے کیا پوچھنا ہے آپ نے؟ جی کیسا بیٹھے, میں نے ان سے بات کرنی ہے. جی السلام علیکم. کیسا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کیسا, کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے جی اللہ کا شکر الحمدللہ. کیسا بیٹھے, میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں, ہم نماز وغیرہ پڑھتے ہیں, دعائیں مانگتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہو جاتی ہیں اور تم لوگ نماز پڑھو جو مرضی کرو تمہاری نہیں بری ہوں گی. وہ کہتے ہیں ہم اچھے ہیں, تم لوگ برے ہو, اللہ تعالیٰ اس لیے تمہاری دعائیں قبول نہیں کر رہے. یہ کیا ریزن ہے؟ یہ تو اللہ پاک ہر ایک کی سنتے ہیں. کوئی ٹائم ایسا ہوتا ہے, کہتے ہیں بڑے کہتے ہیں کہ کوئی ٹائم ایسا ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ منظور کرتے ہیں, تو وہ مجھے اتنا ریلائز کراتے ہیں کہ بھئی تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوتی, تم جو مرضی نماز پڑھو جو, لیکن میرا عقیدہ ہے انشاءاللہ وہ قبول کریں گے. میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں اس میں کیا مسئلہ ہے؟ وہ کہتے ہیں ہماری قبول ہوتی ہے تمہاری نہیں قبول ہوتی. میں بہت پریشان. آپ بالکل پریشان نہ ہو, بالکل پریشان نہ ہو. ابھی مفتی صاحب آپ کو دیکھیں بڑا اچھا سا جواب دینے والے ہیں. خوش رہیے, جیتے رہیے. تھینک یو فار کالنگ. سر فرمائیے. میری بہن پہلی بات تو ذہن میں یہ بٹھائیں کہ دعا جو ہے ہم سمجھتے ہیں جو دنیا ابھی ادھر ہاتھ اٹھائیں ادھر پوری ہو جائے تو یہی دعا ہے. جی تو دعا کی قبولیت کی اللہ رب العزت نے ہماری فائدے کے لیے 3 صورتیں رکھی ہیں. جی یا تو وہ دنیا میں ہی قبول ہو جاتی, آج ہوگی کل ہوگی پرسوں ہوگی, ہو جاتی ہے, یا اللہ رب العزت اس کے بدلے میں جو ہماری ذات میں, ہمارے بچوں میں, ہمارے گھر میں کوئی نقصان ہونے والا تھا وہ دور کر دیتے ہیں, یا وہ کل قیامت والے دن اجر و ثواب کی صورت میں ملے گا. تو یہ تینوں صورتیں ہیں دعا کی قبولیت کی. لیکن ہمارے ذہن میں وہی ہے کہ دنیا کی چیز مانگی ہے تو دنیا ہی میں ملے, تو وہ دعا کی قبولیت ہے. اب اس میں بھی یہ ضروری نہیں ہے کہ جس کی دعا قبول ہوگی وہ بہت اچھا ہے, نیک ہے, اور جس کی قبول نہیں ہوئی ہے وہ نعوذ باللہ نافرمان ہے. نہیں, ایسا نہیں ہوتا. ایسا ہو بھی سکتا ہے کہ جو تقوی والا ہو, جو پرہیزگار ہو, جس کا اللہ کے ساتھ تعلق زیادہ ہو, اس کی دعا جلدی قبول ہو جائے. لیکن یہ ہر بار نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے تو شیطان کی بھی سن لی تھی جو سب سے نافرمان ہے, سب سے گیا گزرا ہے. جب اس نے بھی اللہ سے مہلت مانگی تھی, رب انظرنی الی یوم یبعثون, اے اللہ قیامت تک مجھے مہلت دے دے, تو اللہ نے کہا تھا جا تجھے دے دی مہلت. تو اللہ نے تو اس کی بھی سن لی. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جس کی دعا قبول ہوتی ہے وہ بہت نیک ہے, اور جو نمازی ہے, تقوی والا ہے, پرہیزگار ہے, اس کی کچھ وقت کے لیے قبول نہیں ہوئی تو وہ اس سے برتر ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے.
تو یہ آپ وہم نکال دیں کہ جو تانے مارتے نا کہ آپ نماز پڑھتی ہو اس کے باوجود بھی آپ کی قبول نہیں ہوتی، تو ہم نماز نہیں پڑھتے پھر بھی قبول ہو رہی ہے، تو یہ اللہ ڈیل بھی دیتا ہے، اللہ مہلت دیتا ہے ایسے لوگوں کو، اور پھر جب پکڑتا ہے تو پھر بڑا شدید پکڑتا ہے۔ تو جو نمازی ہے، پرہیزگار ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، اگر اس کی دعا بھی قبول نہیں ہو رہی سمجھو وہ سٹور ہو رہی ہے، آخرت کے لیے ذخیرہ ہو رہی ہے، آپ کو خوش ہونا چاہیے۔ قیامت والے دن ایسا لمحہ بھی آئے گا جب لوگ دعائیں قبول ہونے والے وہ دیکھیں گے نا کہ جن کی دعائیں قبول نہیں ہوئی ان کو تو بہت ڈیروں کے ساتھ اجر و ثواب مل رہا ہے، یا جتنی دعائیں ان کی قبول نہیں ہوئی تھی ان کے عوض میں بہت ثواب مل رہا ہے، تو وہ کہیں گے کاش جو دعائیں قبول ہو گئی تھی وہ بھی نہ ہوتی تو آج اجر و ثواب مل جاتا۔ جی ٹھیک، تو اس لیے آپ کی کوئی دعا ضائع نہیں جا رہی، اللہ کے ہاں کسی نہ کسی طریقے سے قبول ہو رہی۔ ٹھیک ہے، میں نے 2 کمنٹ شامل کرنے ہیں، پھر اس کو ہم نے کلوز کرنا ہے اپنے سیگمنٹ کو، اور دونوں کمنٹ بڑے مزے کے ہیں، پہلے ایک اچھا پھر ایک برا کمنٹ شامل کریں گے۔ فیصل صدیق لکھتے ہیں نوید بھائی شوز کے دن انکریز کر دیں پلیز، وینسڈے اور تھرسڈے بھی شامل کر لیں۔ ویئر آن ایٹ جی، پائپ لائن میں یہ چیزیں چل رہی ہیں، لیکن آپ دیکھیں نا ریپیٹ ہمیں مل جاتا ہے، آج رات بھی آپ کو 10 سے 12 ملے گا، کل بھی 10 سے 12 ملے گا، اور پھر اگلے 2 دن بھی یہ ریپیٹ چلتا ہے۔ لیکن اینی وے آپ فریش اور بالکل لائیو شوز کے بارے میں کہہ رہے تو مینجمنٹ تک یہ بات چلی گئی ہے، انہوں نے سن لیا۔ چیز جو بہت ضروری ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں حالیہ دنوں میں جو سیلاب کے حوالے سے باجوڑ کا علاقہ ہے، اس کے علاوہ قصور کے حوالے سے بھی کہہ رہے ہیں کہ انڈیکیشنز آ رہی ہیں، ہمارے وہ بالائی علاقے جہاں پہ امدادی ٹیمیں بھی پہنچ چکی ہیں، تو اللہ تعالیٰ سب کے حالات پہ رحم کرے، اور اس کے لیے خاص طور پہ میں دعا کے لیے گزارش کر دوں گا مفتی صاحب سے، سر دعا کروائیے اس حوالے سے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم انی اسألک بأنی اشہد انکا انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة یا الہ العالمین ہمارے وہ مسلمان بہن بھائی جو تیرے امتحان کا شکار ہوئے ہیں، اللہ ان پر خصوصی رحمت نازل فرما، اللہ ان پر اپنی خصوصی رحمت نازل فرما، اللہ جن کے گھر برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے، سیلاب کی نظر ہو گئے، اللہ ان کو نئے گھر عطا فرما، اللہ ان کو نئے گھر عطا فرما، اللہ جن کے کاروبار تباہ ہو گئے، اللہ جن کے کاروبار بہہ گئے سیلاب میں، اللہ ان کی روزی روٹی میں برکت عطا فرما، اللہ جو کبھی خوشحال تھے اس وقت وہ بالکل بے حال ہو گئے، اللہ ان کو خوشحالی عطا فرما، اللہ ان کو خوشحالی عطا فرما، اللہ ان کو خوشحالی عطا فرما، یا اللہ جن کے خاندان والے بچے بوڑھے بزرگ سیلاب میں بہہ گئے، اللہ فوت ہونے والوں کی بخشش فرما دے، اللہ فوت ہونے والوں پر اپنی رحمت نازل فرما دے، اللہ فوت ہونے والوں پر اپنی رحمت نازل فرما، اللہ ان کے لواحقین جو زندہ بچ گئے ہیں اللہ ان کو صبر اور حوصلہ عطا فرما، اللہ اس عظیم سانے کو برداشت کرنے کی ہمت اور حوصلہ عطا فرما، اللہ جو بیمار ہو گئے ہیں اللہ ان کو تندرستی عطا فرما، اللہ جو ان کے نقصان ہو گئے اپنی رحمت سے پورے فرما دے، اللہ ہر قسم کی آزمائشوں سے محفوظ فرما، اللہ سیلاب سے بیماریوں سے محفوظ فرما، اللہ جن علاقوں میں اب سیلاب کا خطرہ ہے ان علاقوں والوں کو محفوظ فرما، اللہ اور ان کے اموال کو محفوظ فرما، ان کے بیوی بچوں کو محفوظ فرما، اللہ اہل پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ اہل پاکستان کی حفاظت فرما، اللہ اہل اسلام کی حفاظت فرما، اللہ اہل اسلام کی حفاظت فرما، یا اللہ اہل غزہ کی مدد فرما، اللہ ان کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، اللہ اہل کشمیر کی مدد فرما دے، اللہ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما، اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشان ان کی پریشانیاں دور فرما دے، اللہ جو دکھی ان کے دکھ دور فرما دے،
اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت اور تندرستی عطا فرما دے، اللہ جو بدحال ہے ان کو خوشحالی عطا فرما دے، اللہ سب کی روزی روٹی میں برکت عطا فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ خاص طور پہ ہم جو سیلاب زدگان کے حوالے سے بات کی تو اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو، تکلیفوں کو دور کر دے۔ بڑے تکلیف دہ مناظر ہوتے ہیں جو ان کی ویڈیوز بھی سامنے آتی ہیں۔ لیکن جس کے ساتھ ہی ہمارا سیگمنٹ اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہمارے جو معزز مہمان ہیں قاری ابوبکر منشاوی صاحب، قاری صاحب آپ کے آنے کا بہت شکریہ، اور ان کے ساتھ موجود رہے ڈاکٹر مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب کیا خیال ہے؟ جی انشاءاللہ آپ کے ساتھ ساتھ لیں جی، مل گیا لے جی، تھینک یو، بہت شکریہ آپ کے آنے کا۔ لے جی یہاں پہ ایک وقفہ ہے، اور وقفے کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ہم ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے شان رحمت للعالمین، اس پہ تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔